ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک له، نبی مکرم رؤوف محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نذرانہ پیش کرن دے بعد عزیزان گرامی قدر، مدینہ دا بازار ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے اندر تشریف فرما ہے، بازار دے اندر آپ وقتاً فوقتاً تشریف گھن کے ویندے ہیں، ایک غلام ہے وہ تڈا لا کے کھڑا ہے، سبزی وچ نہ کھڑا ہے، ان دی روٹین ہے کہ سبزی ویچ کے گھروں سبزی چاہ کے بازار، اے روٹین ہے، ان دی نگاہ پائے گی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک دے، حضور دے چہرے مبارک دے ان دی نگاہ پائے گئی، ہون روٹین تبدیل تھی گئی ہے، پہلے روٹین ہے گھروں بازار بازاروں گھر، ہون روٹین بن گئی ہے گھروں بازار بازاروں ٹر کے پاک نبی دی بارگاہ اندر حاضر تھی، ہر روز دی اے روٹین ہے، غلامے کو پتہ لگ گیا یار اے ہر روز آ کے باندھے اندہ کم میں کاروبار ہے، اے سبزی وچیں دے کہیں کرنے چاہتا یار ہر روز آ کے بہوے نے کہیں پاک نبی کو بھی سبزی کھوائی، حضور کی بارگاہ اندر بھی سبزی گھن کے آئے، کہیں سبزی کھوائی، انہیں آکھے اچھا ہن میرے کو اے دساؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی کیری پسند ہے، انہیں آکھے حضور کدو شریف بڑا پسند کریں، حضور کو کدو شریف بڑا پسند ہے، اور اگلی جی مہار سویرے سویرے اٹھ دے کدو تلاش کریں دے، موٹے موٹے ایک پاسے چھوٹے چھوٹے سونے سونے توحفے دے طور تے وہ ایک پاسے رکھے نہ دے، انہیں وہ بڑا ٹوکرا ہے سیت رکھے جڑے حضور واسطے انہیں الگ کیتے ہیں، ان کو ایک کپڑے لپیٹ کے سینے نہ لا کے چل دیں بازار آ گئے، بازار سبزی بیچ کے حضور دی بارگاہ اندر ون کے تحفہ پیش کریں دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ قبول فرمائے، ہر روز کی روٹین ہے، ہر روز سبزی آویندی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال اے ہر روز ہی سبزی چاہ کے آویندے، ہر روز ہی تحفہ دیں دے، آج کیوں نہ اساں ایک تحفہ عطا کروں، ہن تحفہ اساں عطا کروں، حضور حکم فرمایا کہ کھجوراں انہیں کو تحفے دے طور تے عطا کرو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے دے طور تے کھجوراں عطا کیتے ہیں، ہن او کھجوراں جیب پا کے کھاندا بیٹھے، کھا کے گٹکاں جیب
ہن مدینے دی بازار وچ من کے لوگوں کو دسنے یارو مدینے دے لوگو پاک نبی جناب میری یاری لگ گئی ہے، حضور میرے یار بن گئے نا، حضور میرے کو تحفہ عطا کرنے، میں حضور کو تحفہ عطا کرنا، گال بہوں اگتے ٹر گئی ہے، حضور میرے کو تحفہ عطا کرنے میں حضور کو تحفہ دینا۔ لوگوں نے آکھے یار تو کی تھا او دربار کی تھا حضور دا مقام کی تھا، انہیں آکھے یار میرے کو چڑھایا نہ کرو، اے دیکھو اے گٹ کہن جیرا میں حضور دی بارگاہ وچوں کھجورا میرے کو ملیا اے انہیں دا گٹ کہن۔ لوگ پریشان کرنے نا، گال پھیل دی پاک نبی دی بارگاہ تک آ گئی، لوگوں نے اعتراض کیتا کہ حضور اے جے تو ترا غلام ہے نا ظاہر، اے ہر روز آ کے لوگوں کو دسیں دے حضور دا میری یاری لگ گئی ہے، میری حضور دا یاری لگ گئی ہے، یارو اے حضور ایک روکو ایک منع کرو، لوگوں کو اے گالی نہ کرے، اچھا نہیں ہو جائے، لوگ انہاں مذاق اڑن، انہیں آکھے کوئی گال نہیں، مذاق اڑن نا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگلے جمار پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرتے مدینے دے بازار چاہ گئے، مدینے دے بازار چاہ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن او ٹھیرا لا کے کھڑے دیا تے حضور پچھو آئین آ کے ان دے اکھاں دے اتے ہاتھ رکھے، اکھاں دے اتے ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ یار دسا میں کون ہوں، جی میں ایسا کہیں نہ محبت کرنے ہیں پچھو آ کے ہاتھ رکھ دیں دس یار میں کون ہاں، حضور نے فرمایا کہ دس میں کون ہاں۔ ان حضور دی خوشبو اتنی پیاری ہوندی ہے کہ حضور دی خوشبو دے کے صحابہ کرام حضور کو پہچان کرنا کہ حضور کتنا تشریف فرما ہے۔ ان صحابی نے کو پوچھتے پہن یا دس تے صحیح میں کون ہاں، او کیا دے اونچی آواز نہ دے گے کدو لے لو لوگو کدو لے لو کدو گھن گنو، اے اولا سامن جاندے لوگو میرے پارے تساں گالی کریں دے ہوئے اعتراض کریں دے ہوئے اج دیکھ گنو اپنی اکھاں دے نال حضور میرے نال تشریف فرمائیں، کیا داغ میں نیواں میرا مرشد اچا میں اچیا دے سنگ لائی صدقے جمع انہاں اچیا تو میں جنہاں نیویاں نال نبائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اے میرا غلام ہے رنگ دا کالا ہے، دسو تو صحیح اے کون گھنن واسطے تیار ہے؟ ان غلام عرض کریں دے آخری گال، غلام عرض کریں حضور میں کالا میں کوجھا میں نکما میرے کو کہیں گھن دے؟ حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام جس بندے دا مول دربار نبی دے وچ لگ ونجے کائنات دے اندر ان دا مل کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا پاک نبی دے صحابہ نے حضور نال جس انداز نال محبت کیتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو بھی حضور نال ایویں محبت کرن دی توفیق عطا فرما رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔